السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور تیرے تلووں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین ماہانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہے، اور اس میں ہم سب حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں عظمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ محافل کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اور ہمارا عقیدہ درست ہو جائے۔ اصل ہے عقیدہ، اور آج کل عمل کی تو کمی کوتاہی ہے ہی، وہ تو ہر طرف نظر آ ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل قابل افسوس بات ہے
وہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے ڈگمگا رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ علماء کرام سے رابطہ نہیں ہے، اور ہم اس کو اتنا اہم بھی نہیں سمجھتے کہ عقیدے پہ ہمیں کتنا پکا رہنا ہے اور کس طریقے سے عقیدے کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اغیار، گستاخان رسول مختلف طریقوں سے، مختلف حیلے بہانوں سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کچھ مہینوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اور شاہد کا دوسرا معنی ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلا معنی بیان کیا تھا الشاہد والشہید هو الذی لا هو الذی الشاہد والشہید هو الحاضر مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر و موجود ہو، دیکھ رہا ہو، چاہے سر کی آنکھوں سے چاہے دل کی آنکھوں سے، جس کو ہم عام لفظوں میں حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ اس پہ کچھ دلائل دیے تھے۔ دوسرا معنی جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تھا الشاہد والشہید هو الذی لا یغیب عن علمہ شیء۔ شاہد و شہید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے، جو دنیا کی ہر چیز اللہ کی عطا سے دیکھ رہا ہو، جان رہا ہو، جو قیامت تک ہونا ہے اس کی ایک ایک چیز کو جو جانتا اس کو کہتے ہیں شاہد۔ رب کریم کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ کچھ دلائل اس کے پچھلی 2-3 محافل میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ جو بالخصوص اختلافی مسئلہ ہے اور جس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو تم دلائل دیتے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ علم غیب تو نبی کو دیا گیا، کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں، لیکن یہ جو علوم خمسہ جن کو کہتے ہیں یہ تو رب نے کسی کو نہیں دیے۔ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے کہ رب کریم قیامت کا علم جانتا ہے اور وہ بارش برساتا ہے، اور کسی نفس کو نہیں علم کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی کس زمین میں فوت ہوگا، اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ اصل علم ہے۔ وہ کہتے ہیں انہی کو، جیسا بخاری شریف میں ہے، انہی کو غیب کہا گیا ہے، اور یہی غیب ہے جو رب نے کسی کو نہیں دیا۔ قیامت کب آئے گی؟ وہ کہتے ہیں اس کا علم نہ نبی کریم کو دیا گیا نہ کسی اور کو دیا گیا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ کل کیا کوئی کرے گا، کیا کمائے گا، کل کیا ہوگا، اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور کوئی کہاں مرے گا اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا گیا، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ 5 ان کو کہتے ہیں علوم خمسہ۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے کوئی چیز اللہ کے نبی کو نہ ہے علم نہ رب نے دیا۔ اب دیکھیے، ایک تو رب کریم نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، دوسرا فرمایا کہ وہ بارش کو نازل کرتا ہے۔ اب اس میں تو ہے ہی نہیں کہ رب کے سوا کو جانتا نہیں، بارش رب نازل کرتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، علیم خبیر، علیم ہے اور اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ جو اہل سنت نے، اشاعت رسول نے، امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا، علیم کا معنی جانتا ہے، خبیر فاعل، فاعل بمعنی بر وزن فعیل ہے
کہ وہ خود جانتا ہے اور اپنے پیاروں کو اس کی خبر بھی دیتا ہے۔ تو کیا رب کریم نے اپنے محبوب کو یا کسی کو اس چیز کا علم دیا ہے؟ سب سے پہلے رب کریم نے قیامت کا ذکر کیا۔ قیامت میں علماء میں اختلاف ہے کہ وقوع وقت کسی کو علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے بارش، کہ رب کریم بارش برساتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، اس کا علم وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں۔ آئیے ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں کہ رب کریم نے اس چیز کا علم کسی کو عطا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے تو حضرت یوسف بیان کرتے ہیں کہ 7 سال تک خوب ہریالی ہوگی، خوب فصلیں ہوگیں گی، اور 7 سال پھر قید پڑے گا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال۔ 14 سال کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ، فرمایا 15ویں سال رب کریم تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ 15ویں سال اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے حضرت یوسف کو بارش کا علم عطا فرمایا تھا۔